نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں تے جالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، پیغام قرآن و سنت فقہ تصور و دنیا دے ہر انسان تک پہنچائیں اور قلباً انہاں دی روح دے مطابق ہتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، راجے نہ اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دا ذکر کریں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد نے قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ جڑے اولیاء اللہ نے میرے دوست نے میں دا دوست ہاں اور انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی اور دوستی دا حق ادا کیتا، کشتیاں جلا کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی نفسانی گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نصاباں پروگراماں چ نکل گئے، انہاں قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق قلباً عمل کیتا اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی اور پھر میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا بخشیے میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، اور انہاں اللہ والیاں وچ ایک اللہ والے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہوئے نے۔ انیس الارواح دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ لکھ دے رہے کہ میں دیگر درویش اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ دی بارگاہ جو حاضر ہوئے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا جڑا شخص اذان دی اجابت کردا ہے تے فرشتے او دے واسطے اللہ سونے کو معافی مانگدے نے اور انہوں سلام بھیج دے نے اور وہ نجات پا جاندہ اور بغیر حساب دے جنت جاندہ۔ پھر اپنی زبان مبارک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ درویش اس طرح تکبیر کہنا کہ جی میں کہی ہے کہ اللہ سونا توانے دونوں آبروہاں دے سامنے ہے درمیان ہے اور مقام تواڈے سینے دے سامنے ہے، بس تانوں یاد رہے کہ اللہ سونا تانوں دیکھ رہا ہے اور تواڈے دوئے پیر جڑے پلسرات تے ہون، بہشت تواڈے سجے ہوئے دوزخ تواڈے کھبے ہوئے، تے پھر تو اللہ اکبر کہیں اور فکر دے نال قرآن حکیم پڑھیں اور عاجزی دے نال رکوع کریں اور مسکینی دے نال سجدہ کریں، تے پھر بیٹھ کے تحیات پڑھیں تے فرشتے تواڈے واسطے اللہ سونے کو معافی مانگن گے اور اس وقت تک کہ تسی سلام کہو تواڈے آسے فرشتے معافی منگدے رہن گے۔
پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور حلال دی کمائی دا کپڑا پہنو اور توبہ کرو اور حرام کمائی دا کپڑا نہ پاؤ. جو تسی ادا کرو گے تو جنت دے 7 دروازے وچوں ایک دروازہ تواڈے واسطے کھول دیتا جائے گا اور تواڈی نماز نو قبول کر لیتا جائے گا. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ قرآن کریم نو بار بار پڑھنا چاہیے. یہ بھی گناہاں دا کفارہ ہے اور دوزخ دی اگ واسطے بے منزلہ پردہ ہے. جڑا شخص قرآن حکیم دی تلاوت وچ مشغول رہندا ہے اللہ سونا جنت دے دروازے وہ دے واسطے کھول دیندا ہے. اور ہر حرف دے بدلے جڑا پڑھدا ہے اللہ سونا ایک فرشتہ پیدا کردا ہے جڑا قیامت تک تسبیح پڑھدا رہندا ہے. اور کوئی شخص اللہ سونا دے انہاں نزدیک نہیں جنہ وہ شخص ہے جڑا علم سکھے اور قرآن کریم دی بار بار تلاوت کرے. پھر اپنی زبان مبارک چوں فرمایا کہ تواڈے تے لازم ہے جڑا قرآن پڑھو اور سکھو. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھدا ہے وہ نیکی ہے بدرجہ بہتر ہے. جس وقت وہ فوت ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھن دی دوستی دل وچ ہوندی ہے تے فرشتے دے کان چ نیکی دی صورت چ فرشتہ دے کان چ نیکی دی صورت وچ آوندا ہے. اور فرشتہ بہشت تو ایک نارنگی دے واسطے لے آندا کہندا کہ قرآن پاک پڑھو. وہ شخص کہندا کہ میں دنیا 'چ نہیں پڑھیا تے پیسوں کہندا کہ پڑھ یہ نارنگی اللہ سنے تیرے واسطے ہدیہ طور تے تحفہ بھیجی تیرے واسطے. تے پھر وہ بندہ شروع تو لے کے خیر تک قرآن کریم دی تلاوت کردا ہے تے فرشتہ کہندا کہ تینوں قبر اور قیامت دا عذاب نہیں ہوئے گا اور تینوں نبیاں دی ہمسائیگی نصیب ہوئے گی. جیویں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما کے فارغ ہوئے تے آپ اللہ دا ذکر جابات الہی وچ لگ گئے. تے حضور خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ میں اور دیگر درویش پھر اسی واپس آ گئے. اج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ جب مسجد چو اذان دی آواز آوے تے اذان دا جواب دئیے اور سارے کم چھڑ کے فوراً اللہ سن دے بلاوے ہوتے مسجد جائیے تاکہ ساڈا اندر سکین ہو جائے اور سانو انوار نماز نصیب ہون اور فرشتے ساڈے آسے بخشش دی دعا کرن تے نماز نو حضور قلب نہ پڑھیے اور اس طرح پڑھیے جب پل صراط تے کھلوتے ہیں تے اللہ سونا سامنے جلوہ آ رہا ہے ساڑھے سجے جنت ہے کھبے دوزخ ہے اور اسی پل صراط تے کھلوتے ہیں. اور پھر تکبیر اولا کہیے اور قرآن کریم نو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیے. عاجزی نہ رکوع کریے مسکینی نہ سجدہ کریے. تے رزق حلال کھائیے حرام تو بچیے کیونکہ حرام انسانوں تباہ و برباد کر دے. سچی توبہ کریے اور قرآن کریم دی اہمیت سمجھیے تو قرآن کریم دی تلاوت نو عام کریے. قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری پیغام پوری نسل انسانی واسطے تمام جنہ انسانہ واسطے ہر دنیا دے ہر دور دے ہر انسان واسطے یہ مکمل رہنمائی موجود ہے. اور قرآن حکیم دنیا دے اندر واحد ہدایت دا نجات دا کامیابیاں دا برکتاں دا خیراں دا فلاحاں دا واحد نسخہ کیمیا ہے. اس تو علاوہ جنہیں پروگرام نظام نے سب شیطانی ہے نفسانی ہے. انسانیت کچھ ہے انسان کو تباہ و برباد کرنے والے ہے. تو قرآن کریم بہت بڑا تحفہ ہے اور زندہ معجزہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. اور قرآن کریم دا تحفہ امت محمدیہ واسطے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں.
اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلیا، یعنی قرآن اور اپنی سنت۔ اگر تسی مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوگا۔ کہ سچا مومن اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی روشنی گزاردا ہے، تے منافق جڑا وہ قرآن پاک دے پاسے نہیں جاندا بلکہ قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطانی افلاطونی پروگراماں دے پیچھے لگدا ہے، یا اپنے مطلب دیاں چیزاں جنیاں ہے قرآن کریم دیاں انہاں تے عمل کردا، باقیاں نے چھڑ دیندا۔ حالانکہ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ دین چ پورے داخل ہوو، میں قرآن اور سنت دے ہر حکم تے پورا عمل کرو تاکہ انسان دا اندر نورانی ہوئے اور انسان دی روح یہ جسم چو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی اولیاء اللہ دی سب شامل ہونا چاہنے، اللہ دوست بننا چاہنے ہیں، اللہ نو اپنا دوست بنانا چاہنے ہیں، تو سانو بھی چاہیے تمام شیطانی پروگرامات تو الگ ہو جائے، قلباً اتنا الگ ہوئیے، کوشش بھی کریے تیرا دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، اور تمام خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل، خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی پروگراماں، شیطانی استھانہ، شیطانی افکار و نظریات، اللہ سنی نافرمانیاں جو قلبوں نکل گئے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، سچی توبہ کریے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی علیشہ قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، ظلمتاں، رغبتاں، تعلقاں اور محبتاں تو خالی کر کے اللہ سن دے سچے دوست اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، حزب اللہ دے مجاہد، متقی، سرفروش، متشکن علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ صفوف دا ضرور علم حاصل کریے، انہوں صوب مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحید نوری نکاسی فیض حاصل کریے۔ تو خوش قسمت اور شخص جنہوں نے سچے علماء و مشایخ دی زیارت، صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ سانو چاہیے انہاں اللہ والیاں دے پیراں دی زمین بن جائے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر اس نوری بوٹی نے نوری پانی دئیے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاض تو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہے۔ تو مسلون ریاض تو مجاہدات کر کے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڑھے واسطے باطن دا بوا کھل جائے، تے روح اس کاکی انصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز، سیر و پرواز کرے، اولیاء اللہ دی باطنی محفلاں شریک ہوئے، نیک مسلمان جنات، ارواح، ملائکہ، فرشتیاں نال ملاقاتاں کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم برزخ، عالم مسال، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت دی سیراں کرے، حقیقت صلوات تک سیر روئی سیر قدمی کرے، اس تو سیر نظری کرے، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ دے مزے لوے، عروج و نزول دے پھر نظارے حاصل کرے، اللہ طرف دوڑے میری روح، جو قرآن کریم کی رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، روح ایمان یعنی عشق مولا نہ اپنے آپ کو سرشار کر کے، قرآن کریم کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نیڑے رب سونے نہ جنہوں نے عشق کر دینے، لیکن نعمت نصیبہ والے نوں مل دی ہے، ہر قسم نہیں مل دی۔ اللہ تو غافل لوگوں یہ گلاں ویسے چنگیاں نہیں لگدیاں، جڑی ازلی بدبخت کور چشم روحاں نے وہ کدے بھی انہوں نے گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، نہ وہ اس پاسے آؤندے نے، نہ کدے بھی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے اور حضوری خدا جان دی کوشش کرتے رہے، بلکہ گلاں سن کے منہ موڑ دے، بلکہ اعتراضات شروع کر دیں۔ ارے بد قسمت لوگ وہ ہے کہ جڑے اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہوں دی مولا دی نعمت ملے، انسان دی روح باطن چ پرواز کردیا ہویا
کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونے سورہ نساء وچ فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے۔ اور سچے اللہ والے اللہ سونے دا دیدار کر دے آئے نے، کر رہے نے، کر دے رہن گے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا اللہ رب کا منتہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ پرے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جیسی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، مقرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے۔ تو سانو چاہیے دن رات دی مولا دی نعمت واسطے کوشش کریے، لیکن بغیر سچے علماء و مشاہدی تعلیم و تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اللہ سونے دی توفیق فضل اور مدد دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ سانو چاہیے راتاں دی تنہائیاں جو رب سونے رو رو کے منائیے، غافل مخلوق تو الگ ہو جائیے، جو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم، الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا میں تھوڑی شاہ رنگ تو بھی نیڑے ہاں، بقول شعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ تو سانو چاہیے دن رات جد و جہد کریے تاکہ اللہ سونے دی نعمت مل جائے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عاددار عطا فرما۔ شیطانی پروگراماں چوں نکلے قرآن و سنت دی روح دے مطابق قلب و عمل کرنے والا، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا، قلب و اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔